اندیکھا خواب بقلم سمن وحید، آخری قسط حصہ دوم۔ 7 سال بعد لاہور ایئرپورٹ پر آج بھی معمول کی طرح ہی رش تھا۔ ارد گرد لوگ اپنے پیاروں کو ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے، ان سے گرم جوشی سے مل رہے تھے، جبکہ اس کی متلاشی نگاہیں اپنے باپ کو تلاش کر رہی تھی جو کہ اسے کہیں نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اسے لگا شاید وہ اسے لینے آئیں گے۔ وہ پورے 8 سال بعد آج پاکستان واپس لوٹی تھی۔ ان 8 سالوں میں اس نے دن رات اپنے باپ سے ملنے اور واپس پاکستان آنے کی اجازت مانگی تھی جو کہ اسے نہ ملی، اور کل جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اس کے باپ نے اسے واپس آنے کی اجازت دے دی ہے، اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ وہ پچھلے 8 سالوں سے اپنے کیے گناہوں اور غلطیوں کے عوض ندامت میں مبتلا رہی تھی۔ اس نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھی کہ وہ اسے معافی کا ایک موقع دے دے، اور شاید اللہ نے اس کی سن بھی لی تھی، تبھی وہ آج یہاں موجود تھی۔ ایئرپورٹ پر اپنے باپ کو نہ پا کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ ماضی میں کھوئی ہوئی اپنی سوچوں میں مگن ارد گرد دیکھ رہی تھی جب کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اپنے پہلو میں اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائی جو اس کی کسی نیکی کا ہی ثمر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا 6 سال کا بیٹا بھی حیرانی سے ارد گرد دیکھتا اپنے نام کا بورڈ تلاش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ روشان نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے متفکری سے پوچھا، جس پر اس نے ایک سرد سانس کھینچتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ جب تک آپ اور ابتسام میرے ساتھ ہیں مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ میں بس دیکھ رہی تھی کہ پاپا نہیں آئے، شاید آج بھی انہوں نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دوسری بات کرتے ہوئے خود بخود ہی اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ فالتو باتیں مت سوچو، انہوں نے تمہارے لیے اپنے دل میں گنجائش نکالی ہے تو تبھی تمہیں واپس آنے کی اجازت دی ہے۔ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، وہ تم سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے، اس لیے اپنا موڈ ٹھیک کرو اور ابتسام کو دیکھو جو تمہیں دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے۔ روشان نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے دلاسا دینے کے انداز میں تسلی دی تھی، اور پھر اس کی توجہ ابتسام کی جانب کروائی جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ ابتسام کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ مما وہ دیکھیں نانو آ گئیں۔ ابتسام وہاں اپنی نانو کو دیکھ کر خوش ہوتا پرجوشی سے بولا تھا، جس پر ہیرا اور روشان بھی مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھے تھے۔ اپنی بیٹی کو اتنے سالوں بعد پاکستان میں دیکھ کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے میں بھونجا تھا۔ پاپا، نانو اور مما رو کیوں رہے ہیں؟ انہیں تو ہمارے آنے پر خوش ہونا چاہیے۔ ابتسام نے ان دونوں کو دیکھ کر کنفیوز ہوتے ہوئے روشان کی جانب دیکھ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، جس پر روشان مسکرایا تھا۔ لیڈیز ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلدی ایموشنل ہو جاتی ہیں، اس لیے ڈونٹ وری، یہ ان کی ملنے کا سٹائل ہے، روشان نے جھک کر اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر ابتسام نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کی باری بھی آ ہی گئی تھی، جس پر فائزہ بیگم اپنے نواسے اور داماد سے ملی تھی، جن سے خود تو وہ ملنے کئی بار بحرین جا چکی تھی، لیکن آج وہ دونوں ان کی بیٹی کے ساتھ پہلی دفعہ پاکستان آئے تھے۔ ان سے ملنے کے بعد وہ ابتسام کو اپنے سال لگائے ہی باہر کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ہیرا اور روشان بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ ہیرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے گھر چلی جائے اور اپنے باپ سے مل لے، جس سے ملنے کے لیے وہ پورے 8 سال سے تڑپتی رہی تھی۔ آج سے 8 سال پہلے جب یاسر صاحب نے اس کی خالہ کے پاس بحرین بھیج دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنا رابطہ بھی بالکل منقطع کر دیا تھا، وہ اس سے اتنی گری ہوئی حرکت کی بالکل توقع نہیں رکھتے تھے، تبھی اس سے شدید متنفر ہو چکے تھے۔ انہوں نے ساحر سے کہہ کر یہ کیس تو ختم کروا دیا تھا، لیکن ان کی بیٹی کی اس حرکت نے انہیں کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک ایماندار آفیسر تھے، ان کے لیے اپنی ہی اولاد کی طرف سے ملنے والا یہ دھچکا بہت بڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے پاکستان واپس آنے کی اجازت دی۔ ہیرا کی خالہ تو اسے پہلے دن سے ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، جس پر انہیں پاکستان میں اسے سرزد ہوئی غلطی کا پتہ چلنے کے بعد بھی ان کے پیار و محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ان کی طرح ان کے بیٹے کا دل بھی بہت بڑا تھا، جس نے اسے ندامت میں مبتلا دیکھ اپنا دل صاف کر کے اس سے شادی کی تھی۔ یاسر صاحب اس کی شادی میں شامل نہیں ہوئے تھے، صرف فائزہ بیگم ہی یہاں سے گئی تھی اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشیوں میں شریک ہونے، جس پر یاسر صاحب کی اس قدر سخت سزا پر ہیرا کا دل بری طرح دکھا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا، جس کا مداوع کرنے کے لیے وہ اپنے رب سے صرف ایک موقع کی تلاش میں تھی جو شاید اب اسے میسر آ گیا تھا۔ مومانی جان، میرال کہاں ہے؟ اس نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی بے چین نگاہیں ارد گرد گھماتے ہوئے پوچھا۔ نیلی جینس پر آف وائٹ شرٹ پہنے، صاف رنگت بائیں کلائی میں وائٹ کلر کی اسمارٹ واچ پہنے، پیشانی پر لاپرواہی سے سنہری بال بکھیرے ہوئے تھے، جبکہ اس لڑکے کے چہرے کے خوبرو نقوش پر متفکری چھائی ہوئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ہی اس کا قد اپنی عمر کے باقی بچوں کی نسبت خاصا لمبا تھا۔
جو کہ اس پر سوٹ بھی بہت کرتا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سبھی افراد نے اس کے اندر داخل ہونے پر اسے دیکھا تھا۔ پورے 15 دن بعد آئے ہو، جانتے بھی ہو میڈم کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا ہے، میری مانو تو یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، وہ تمہیں کچا چبا جائے گی۔ نیاب نے اسے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے پہلے ہی وارن کرنا چاہا، جس پر سب کی نظریں تو حنان کے ہاتھ میں تھامے مختلف برانڈ کی چاکلیٹ کے بوکے کی جانب تھا، جس میں درمیانے سائز کے کچھ سوری والے کارڈز بھی نظر آ رہے تھے۔ ایسے تو مت کہیں ممانی جان، میرے پاس ایک سولڈ ریزن ہے، میں نے جان بوجھ کر تو کچھ بھی نہیں کیا نا۔ حنان اس کی ناراضگی کا سوچ کر ہی بیچارگی سے بولا تھا۔ میرال ساحر اسرار ایک خاموش طوفان تھی، جو باہر سے جتنی خاموش دبے اور کام ڈاؤن دکھتی تھی، اندر سے اتنی ہی تباہی مچانے والوں میں سے تھی۔ وہ بس کچھ چیزوں کو لے کر بہت حساس تھی، جن میں حنان عاطف شیراز کا بھی شمار ہوتا تھا۔ بیسٹ آف لک برو، فرازم نے مسکراتے ہوئے اپنی بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز سی تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہارا تو اللہ حافظ ہے۔ برو مجھے جاتے جاتے ایک چاکلیٹ ہی دیتے جائیں، اور وہ جن نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ 4 سالہ نابیہ نے للچائی نظروں سے بوکے میں موجود ڈھیر ساری چاکلیٹس کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر نیاب نے اپنی اولاد کو گھوری سے نوازا تھا، جسے صبح شام چاکلیٹ کھانی ہوتی تھی۔ آیا ہے، پتہ نہیں اندر کیوں نہیں آیا، تم یہ کھاؤ سویٹی اور دعا کرنا میرال مان جائے۔ حنان نے اسے ایک چاکلیٹ بوکے سے نکال کر دیتے ہوئے اپنے لیے دعا کرنے کو کہا، اور میرال اور فرزام کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ بلاک کے اوور کانفیڈنٹ ہارون عاطف شیراز نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی شریر نگاہیں انابیہ پر جماتے ہوئے کہا، جس نے اسے دیکھ کر منہ بگاڑا تھا۔ یہ انابیہ کا پکا دشمن تھا، ان دونوں کے آپس میں چوہے بلے والی لڑائی ہوتی تھی۔ یہ 6 سالہ ہارون کسی آفت سے کم نہیں تھا، جہاں وہ ہوتا وہاں کوئی 5 منٹ سے زیادہ تک نہیں ٹک سکتا تھا۔ وجہ اس کی حرکتیں اور باتیں تھی، جسے وہ سامنے والے کے دماغ کا فلودہ بنا دیتا تھا۔ حنان تو بچپن میں ہی بہت معصوم اور باتونی تھا، جبکہ یہ اس کا الٹ تھا، اسے ہر کسی کے معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانے کا بہت شوق تھا۔ ہیلو بیٹا، تم کیسے ہو؟ اور آج تو بڑی شرافت سے انٹری ماری ہے، نیاب نے اس کا گال کھینچتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ اسے زمل آپی کا یہ دوسرے نمبر والا شرارتی ترین بچہ بڑا پسند تھا۔ وہ ہمیشہ اندر داخل ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ گنگناتا یا سیٹی بجا رہا ہوتا تھا، جس پر آج اس کے خاموشی سے آنے پر نیاب نے حیرت سے پوچھا تھا۔ عاطف اور اس کی دادی کے بے جا لاڑ پیار کی وجہ سے ہارون کا دماغ ہمیشہ 7ویں آسمان پر ہی رہتا، جبکہ یہ کسی سے نہ ڈرنے والا ساحر کے سامنے ایسے شرافت کا لبادہ اڑے دم ساتھ کر رہتا تھا، جیسے اس سے شریف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ مانی جان، ایسے نہ کیا کرے یار، نانو صاحب کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ایک کام تھا، وہ اپنا گال سہلاتا ہوا بیچارگی سے بولا تھا، اور پھر اپنی ایکس رے کرتی نگاہیں ارد گرد گھماتے ہوئے اس کے شیطانی دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی، جس پر وہ رمیسہ بیگم کا پوچھنے لگا۔ نیاب نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس کے ذہن میں چلتی سوچوں تک رسائی چاہی، مگر ناممکن۔ وہ لمحوں میں خود ہی دوڑتا ہوا رمیسہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نیاب کے موبائل پر حاشر کی کال آ رہی تھی، جس کا نام اس نے ویل وشر کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ وہ جب بھی اس نام کو اسکرین پر جگمگاتے دیکھتی، اسے حاشر کی حرکت یاد آ جاتی، جب اس نے پہلی دفعہ اسے اپنا نمبر دینے کے لیے خود کو اس کا ویل وشر کہا تھا۔ مگر نیاب اس کی چالاکی کو بڑی مہارت سے بھانپ گئی تھی، جس کا اس نے بعد میں حاشر سے بھی اقرار کروا ہی لیا تھا۔ وہ انابیہ کو یہی شرافت سے بیٹھنے کا بول کر مسکراتے ہوئے کال یس کرتی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی، جس پر انابیہ نے اس کی بات پر بڑی فرمانبرداری سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ انابیہ نے مزے سے ساری چاکلیٹ کھائی تھی، جسے کھانے میں اسے 20 منٹ لگا دیے تھے۔ چاکلیٹ میلٹ ہو چکی تھی، اس کے دونوں ہاتھ بھی چاکلیٹ سے گندے ہوئے تھے۔ اس نے اسے صاف کرنے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے سامنے ہی ٹیشو باکس پڑا نظر آیا، لیکن نہیں، انابیہ نے اپنی نظریں گھماتے ہوئے سنگل صوفے پر ٹک کر بیٹھے فرزام یعنی اپنے شکار کو دیکھا، جو کہ اپنے ہاتھ میں تھامی بک پڑھنے میں بری طرح مگن تھا۔ انابیہ کے لبوں پر شریر سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فرزام ساحر اسرار کا سکون برباد کرنا تو جیسے اس کی پہلی اور آخری ترجیح تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس کی ہلکی کلر کی ٹی شرٹ سے اپنے ہاتھ صاف کرتی لمحوں میں لاؤنج سے کسی جن کی طرح غائب ہوئی۔ یہ سب کارروائی چند سیکنڈ میں ہوئی تھی، جس پر فرزام کا منہ اپنی فیورٹ ٹی شرٹ کا حال دیکھ کر حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے اپنی سنہری لمبی پلکوں والی آنکھیں چپکتے ہوئے بے یقینی سے اپنی ٹی شرٹ کا حال دیکھا تھا۔ اس کی بے داغ رنگت میں تیزی سے سرخی گھلی تھی۔ I will kill you, بیا۔
وہ غم و غصے سے پوری شدت سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی چھوٹی آفت کی گردن مروڑ دے۔ اپنے ہاتھ میں تھامی کتاب ایک جانب پھینکتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا، غصے اور ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بونجھتا ہوا باہر لان کی جانب بڑھا تھا، جہاں وہ آفت کی پرکالہ غائب ہوئی تھی۔ فرزام ساحر اسرار کا ایک ہی اصول تھا، نہ وہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا اور نہ ہی اسے کسی کی بلا وجہ مداخلت پسند تھی۔ نہ وہ کسی سے مذاق یا چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور نہ ہی اسے کسی کا خود سے مذاق یا تنگ کرنا پسند تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے بچوں میں سے تھا۔ اسے ہر چیز ترتیب اور اپنی جگہ پر اچھی لگتی تھی، مگر جب سے ان کے گھر میں یہ بیا نامی بلا آئی تھی، اس نے تو جیسے اس کا سکون تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ نانو صاحب اب مان بھی جائیں نا، پکا پرومس، میں بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ آپ فون کریں نا لائبہ آنٹی کو۔ اس نے اپنی بات کہنے کے دوران رمیسا بیگم کی کرسی کو جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا، جس پر رمیسا بیگم چکرا کر رہ گئی۔ انہیں تو اس جنونی اور بلا کے جذباتی بچے کو دیکھ کر کبھی کبھی یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ان کی خاموش طبیعت اور سلجھی ہوئی زمل کا بیٹا ہے۔ پورے بدماش بنتے جا رہے ہو تم ہارون۔ حنان کو دیکھو، وہ کتنا سلجھا ہوا بچہ ہے۔ کچھ تمیز اپنے بڑے بھائی سے ہی سیکھ لو، آنے تو تمہارے ماموں کو وہی سیدھا کریں گے تمہیں، اور میں ہرگز کال نہیں کروں گی لائبہ کو۔ رمیسا بیگم نے اس کے کان پکڑتے ہوئے اسے تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے کچھ شرم دلانی چاہی، جس کا شرم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سحر کا نام سن کر ہارون کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً سے اپنے چہرے کے تاثرات بدلے اور مصنوعی معصومیت طاری کی تھی۔ وہ چلتا پھرتا ڈرامہ تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ نانو صاحب؟ میں تو یہاں صرف آپ سے ملنے آیا تھا۔ مجھے آپ کی اتنی یاد آ رہی تھی کہ میں بھی حنان کے ساتھ ہی آ گیا، اور میں تو عفاف کو بھی بلانے کا اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ہم سب کے ساتھ کھیل لیتی، ورنہ مجھے کیا۔ ہارون نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے لمحوں میں اپنا لہجہ بدلا تھا۔ اس کے انداز سے بڑی محبت چھلکتی تھی۔ رمیسا بیگم اس گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ اپنی حیرانی چھپاتی مسکرا دی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے یہی انداز تو اسے سب سے جدا کرتے تھے، اور ان کی ان سب میں جان تھی۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ چلو آؤ باہر سب کے پاس چلتے ہیں، تمہارے لیے پاستا بھی بنواتی ہوں۔ رمیسا بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے لاڈ سے کہا تھا، جس پر ہارون اپنی اس صلاحیت پر فخریہ مسکرایا تھا۔ نانو صاحب، پاستا تو فاف کو بھی بہت پسند ہے، میں پکا اسے تنگ نہیں کروں گا، ایک آخری دفعہ میری بات مان لیں۔ ہارون نے آنکھوں میں دنیا جہان کی اداسی لیے منت بھرے لہجے میں رمیسا بیگم کو دیکھ کر کہا، جس پر رمیسا بیگم نے حامی بھرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا اور فون اٹھا کر لائبہ کو کال کرنے لگی کہ وہ عفاف کو لے کر یہاں آ جائیں، وہ سب لنچ ایک ساتھ ہی کریں گے، جس پر لائبہ نے حامی بھر لی تھی، اور ہارون اپنی بات پوری ہو جانے پر خوشی سے لڈیاں ڈالتا پھر رہا تھا۔ عفاف لائبہ اور رافی کی اکلوتی اولاد اور ان کی کل کائنات تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرح ہی نازک مزاج تھی، جس پر ہارون کو اسے ستا کر بڑا مزہ آتا تھا۔ ہارون کا تو وہ پسندیدہ شکار تھی، جسے ڈرا کر رلا کر اسے بہت سکون ملتا تھا۔ کیا بات ہے انسپکٹر عائد، آج کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہو، اور یہ مٹھائی کس بات کی؟ کانسٹیبل نے اسے بے چینی سے مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے یہاں وہاں چکر کاٹتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ بس ہے کوئی خوشی کی خبر جسے میں سب سے پہلے AIG صاحب کے ساتھ ہی شیئر کروں گا، پھر تم لوگوں کا بھی منہ میٹھا کراؤں گا۔ وہ پرجوشی سے ایک نظر میٹنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی گندمی رنگت میں خوشی سے سرخی کھلی ہوئی تھی۔ AIG صاحب کو تو جانے میٹنگ میں کتنا وقت لگ جائے، کیونکہ وہ آج سے دوسرے شہر سے آئے افسروں کے ساتھ کسی کیس پر بات کر رہے ہیں۔ وہاں بیٹھے ایک دوسرے انسپکٹر نے اپنا کام کرتے ہوئے اسے مصروف سے انداز میں بتایا، جس پر سب انسپکٹر عائد اپنی منتظر نگاہیں میٹنگ روم کے دروازے پر ٹکاتا ہوا وہاں موجود ایک کرسی پر ٹک گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کا انتظار تمام ہوا تھا، جب اسے کچھ لوگ AIG کے آفس سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ وہ الرٹ سا کھڑا ہوا اور انہیں سلوٹ کیا، جو کہ اس بات میں سر ہلاتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ٹیبل سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھاتا ہوا AIG کے روم کی جانب بڑھا تھا اور ہلکا سا نوک کرتے ہوئے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا۔ اس کے ٹیبل پر پڑی سیاہ نیم پلیٹ پر اس کا نام سنہری حروف سے لکھا، AIG ساحر اسرار، بڑا متوجہ کن تھا۔ گڈ آفٹرنون سر، مجھے آپ کو ایک نیوز سنانی تھی، سب انسپکٹر عائد نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ کر اطلاع دینے والے انداز میں کہا، جس پر ساحر نے فائل سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می رومیو کہ تم پھر کوئی بلنڈر کر کے آئے ہو، کسی سے ہاتھا پائی تو نہیں کی؟ ساحر نے بغور شاکی نگاہوں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر رومیو ایک پل کو مسکرایا تھا۔ ساحر کا اسے اس کے پرانے نام سے پکارنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ وہی رومیو تھا جس نے دشمنوں کے دباؤ میں آ کر ساحر کو کافی میں زہر ملا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ رافی نے تو اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا تھا، اس پر مقدمہ درج کیا تھا، مگر ساحر نے اس وقت اسے معاف کرتے ہوئے جیل سے رہا کر دیا تھا۔ لیکن وہ اس وقت رومیو سے ملا نہیں تھا، اس نے رومیو کو اس کی بہن کے ساتھ کسی دوسرے شہر با حفاظت منتقل کروا دیا تھا۔
رومیو نے اس کے احسان کو یاد رکھ کر دن رات محنت کی تھی اور اپنی تعلیم مکمل کی تھی، کیونکہ سحر اسے مستقبل میں ایک اچھا اور باشعور انسان دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی اسی محنت اور کوششوں کی وجہ سے آج اسی تھانے میں سب انسپیکٹر کی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ ان 7 سالوں میں تھانے میں بہت سے نئے لوگ بھرتی ہوئے تھے جو کسی انسپیکٹر عائد کے نام سے جانتے تھے، جبکہ سحر اسرار کے لیے وہ آج بھی جذباتی سا نو عمر رومیو ہی تھا، جو کہ کسی دیوانے کی طرح سارا دن اس کے گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ نو سر، اب میں آپ کو اتنا بھی تنگ نہیں کرتا، وہ مصنوعی اداسی سے بولا تھا۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی نیوز ہے؟ کیری آن۔ اس کی بات پر سحر نے واپس فائل کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آج صبح میٹرک کا رزلٹ آیا تھا اور میری بہن میٹرک میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی ہے۔ رومیو نے پرجوشی سے اسے بتاتے ہوئے اس کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ کیا تھا، جس پر حقیقتاً سحر کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تم آمنہ کو گھر لے کر آنا، میں اسے مل کر مبارکباد دوں گا۔ سحر نے ایک چھوٹا سا مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا، جس پر رومیو نے فرمانبرداری سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شکریہ سر، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت پیار سے آپ کے بچوں کے لیے کچھ چیزیں لی تھی جنہیں وہ انہیں دینا چاہتی تھی۔ رومیو نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا، آمنہ صرف ایک بار ہی سحر کی فیملی سے ملی تھی، وہ تب سے ہی اس کی فیملی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی۔ شور، وہ ان کی بڑی بہن کی طرح ہیں، اس کا جب جی چاہے وہ ان سے ملے، انہیں جو مرضی دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سحر نے فراق دلی سے کہتے ہوئے رومیو کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ یوں ہی تو نہیں وہ اس کا فین تھا کہ اس شخص کے لوگوں کے دل رکھنے آتے تھے، ان کے دل تسخیر کرنے آتے تھے۔ اسے اس کا یہ عاجزی بھرا انداز بہت پسند تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں سر، آئی لو یو، رومیو نے اپنی آنکھوں میں دنیا جہان کی چاہت سموئے مشکور سے لہجے میں کہا، جس پر سحر نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ لائن وہ اسے ہفتے میں 2-4 بار تو ضرور بولتا تھا۔ بس تمہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے فری ہونے کا، چلو بھاگو یہاں سے اور جا کر اپنا کام کرو۔ مصنوعی خفگی سے اسے جھڑکتا ہوا وہ آفس سے نکلنے کا عندیہ دے چکا تھا، جس پر رومیو اس کی جھڑک سن کر مسکراتا ہوا اسے سلیوٹ کرتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سحر نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا تھا، جہاں گھڑی دوپہر کے 3 بجا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا اپنی چیزیں سمیٹتا موبائل اٹھاتا اپنے آفس سے باہر نکلا تھا۔ اس کا ڈیوٹی ٹائم 2 بجے ختم ہونا تھا اور میٹنگ کے چکروں میں وہ آلریڈی 1 گھنٹہ ضائع کر چکا تھا۔ وہ عجلت میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کی گاڑی کے نکلتے ہی پیچھے سیکیورٹی سے بھری گاڑی بھی اس کی گاڑی کو فالو کر رہی تھی۔ یہ مقام، یہ پروٹوکول تو سب اس کی محنتوں کا پھل تھا۔ اس نے گزشتہ سالوں میں بہت خطرناک کیسز سولو کیے تھے، جس پر اس کی پروموشن ہوئی تھی اور اسے SSP سے AIG بنا دیا گیا تھا۔ جب ایمانداری اور مستقل محنت آپ کو مقام اعلیٰ سے نوازتی ہے تو اس کا لطف، اس کا چارم ہی سب سے الگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ حق حلال کے راستے پر چلنے کے بعد ملا انعام ہوتا ہے، جبکہ 2 نمبری اور سفارشوں پر حاصل کیے گئے مقام میں بظاہر جتنا مرضی سکون کیوں نہ ہو، مگر یہ حرام ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، جس میں کوئی لذت نہیں ہوتی، کوئی پرجوشی نہیں ہوتی۔ یہ سب وقتی اٹریکشن اور آرام ہوتا ہے جو صرف 4 دن کا ہوتا ہے۔ پورے کوریڈور میں اس کی درمیانی سی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز اتنے شور میں کہیں دب رہی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی ہر کوئی اسے پسندیدگی بھری نگاہوں سے دیکھتا سلام کرتا، جس پر وہ نرم سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر لیے ہولے سے سرس بات میں ہلاتے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کوریڈور عبور کر کے اپنے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی سیکرٹری اس کے پیچھے چلتی ہوئی اسے فالو کر رہی تھی، جو کہ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہی اس کے اپنے ذمہ لگائے اگلے کام کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوتے ہی چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے فوراً سے ایک لنک پر کلک کرتے ہوئے آن لائن میٹنگ جوائن کرنے لگی، جس میں وہ 5 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ یہ آدھے گھنٹے کی ایک مختصر سی میٹنگ تھی جس کو اس نے بڑی توجہ سے اٹینڈ کیا تھا، اور اس کے بعد پرسکون ہوتے ہوئے وہ کرسی کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے ریلیکس ہوئی تھی۔ آج صبح سے اسے 1 منٹ بھی بیٹھنے کو نہیں ملا تھا۔ میٹنگ میں دوسرے ممالک کی بہت سی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سربراہ موجود تھے، جن کے سامنے ہوسٹ نے اس کے کام کی تعریف کی تھی اور اسے سراہا تھا۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں بند کی تھی تو جیسے اس کی نگاہوں کے سامنے ایک 7 سال کی محنت کی کسی فلیش بیک کی طرح گھوم رہی تھی۔ BS کے بعد اس نے MPhil میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اپنی تعلیم پوری کرنا اس کی خواہش تھی، جس کے ساتھ ساتھ اسرا نے اپنے خواب کا ذکر جب سحر سے کیا تو اس نے اس میں پوری اس کی مدد کی تھی۔ وہ ایک ایسا فلاحی ادارہ بنانا چاہتی تھی جہاں اپاہج لوگوں کا مفت علاج کیا جائے، انہیں ان کے پیروں پر واپس کھڑا کیا جائے، ان کی زندگی کو محتاجی سے بچایا جائے، کیونکہ وہ اپنے باپ کا علاج تو کروا نہیں پائی تھی، لیکن لوگوں کو اس محرومی سے نکالنا چاہتی تھی جو کبھی اس کے باپ نے محسوس کی تھی۔ اسے لوگوں کی زندگی سے محتاجی کو ختم کرنا تھا، جو کسی وجہ سے اپاہج ہونے کے بعد علاج افورڈ نہ کرنے کی صورت میں ساری زندگی ویل چیئر پر ہی گزار دیتے تھے۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔
وہ ایم فل کے آخری سیمسٹر میں تھی جب عالم فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا، جو کہ 1 روپے کے بغیر اپاہج لوگوں کا علاج کر کے انہیں ان کے قدموں پر واپس کھڑا ہونے میں مدد دیتے تھے۔ اس فاؤنڈیشن کو تعمیر کرنے کے لیے فاطمہ نے اپنا لاہور والا گھر بیچ کر اور اپنے پاس موجودہ لاکھوں روپے کی سیونگز اسرا کے حوالے کر دی تھی۔ تایا جان نے بھی ایک بھاری رقم اس نیک کام کے لیے اسرا کو ایز اے ڈونر دی تھی، جبکہ ساحر تو اس کے ہر قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑا تھا۔ اس نے اسرا کو کہیں بھی جھکنے نہیں دیا تھا، تھکنے نہیں دیا تھا۔ اسرا کو بہت بڑی رقم ڈونیشن کی صورت میں اپنی فیملی سے ہی اکٹھی ہو گئی تھی، جس پر عالم فاؤنڈیشن میں ہر طرح کی جدید سہولیت موجود ہونے پر اس کی مقبولیت دنوں میں ہی لوگوں میں بڑھنے لگی۔ بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم اور سٹاف اس فاؤنڈیشن کا قیمتی سرمایہ تھے، جنہوں نے اپنی خدمات اور اپنے اچھے رویے سے دور دراز سے آنے والے لوگوں کے دل جیت لیے تھے، اور وہ ایسا کرتے بھی کیوں نہ۔ ان سب کی لیڈر اسرا عالم تھی، جس نے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، جو کہ بہادر تھی، جو اللہ کا نام لے کر بڑے بڑے کام شروع کرنے کی عادی تھی، جس کا نتیجہ اس کی توقع کے مطابق ہوتا تھا۔ یہاں موجود ہر شخص اس کی شخصیت سے مرعوب تھا۔ وہ انسانیت سے جڑ کر ان سب کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ ساحر اسرار تو پہلے سے ہی اپنی ایمانداری اور بہادری کی وجہ سے بہت مقبول تھا، مگر اب اسرا ساحر اسرار کا شمار بھی فیمس شخصیات میں ہوتا تھا، جس نے اللہ کی مدد سے ہزاروں اپاہج لوگوں کے علاج کروائے تھے اور اپنے پیروں پر پھر سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں کے لیے کسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ اس کی پہچان نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی تھی۔ زندگی سے مایوس ان لوگوں کو علاج کے بعد واپس اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے دیکھ جو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی، وہ اسرا کی رگوں پہ میں سکون و طمانینت بھر دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن رات کی محنت کا ثمر دے دیا ہے۔ وہ ایک اپنے باپ کا علاج نہ کروا سکنے پر اللہ سے شکایت کرنے کے بجائے لاکھوں لوگوں کا علاج کروا کر اپنے باپ کی روح کو سکون پہنچا رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں سے اس کے لیے ہمیشہ دعائیں نکلتی تھی۔ اللہ نے یہ نیک کام کا ذمہ اس کے سر لگا کر اسے اپنی خاص بندوں میں چن کر خاص کر دیا تھا۔ بھلا دکھی اور بے بس انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر بھی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی جب آسودگی سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کی نگاہیں بھی ساختہ سامنے ٹیبل پر پڑے فوٹو فریم پر گئی تھی، جسے اس نے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ اس تصویر میں وہ، ساحر اور ان کے دونوں جڑواں بچے تھے، جن میں ان دونوں کی جان قید تھی۔ اسے کبھی کبھی سمجھ نہ آتا کہ وہ اللہ کی کس کس نعمت پر شکر ادا کرے، اپنے خوابوں کے پورا ہونے پر، ساحر جیسا محبت کرنے والا، سپورٹ کرنے والا لائف پارٹنر ملنے پر، یا میرال اور فرزام کی شکل میں ان کی زندگی میں آئے ان قیمتی تحفوں کا، جس کے بعد اسرا کو اور کوئی خواہش نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ان کی کل کائنات تھے، جس پر وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ ابھی وہ اس خوبصورت تصویر کو دیکھتے ہوئے انہیں یاد کر ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی دروازہ کھلا تھا۔ وہ دونوں اپنے باپ کے ساتھ اسے اندر آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ اسرا کی ساری تھکاوٹ اتر گئی تھی۔ فرزام نے سلام کرتے ہوئے تازہ گلاب کا بکے لا کر ماں کو تھمایا تھا اور جھٹ سے اس سے لپٹ گیا، جبکہ میرال بھی اسے سلام کرتی ہوئی دوسری طرف سے آ کر اس کے گلے لگی تھی۔ وی مس یو مما، اس لیے ہم ڈیڈ کے ساتھ آپ سے ملنے آ گئے، فرزام نے محبت سے اسرا کے دونوں گال چومتے ہوئے اسے بتایا۔ اس پر میرال نے بھی اس کے گال چومے تھے، جبکہ فرزام تو اپنی ماں کا دیوانہ تھا۔ اسرا کے گھر نہ ہونے پر وہ دونوں بہن بھائی سارا دن بڑی بے صبری سے اس کے لوٹ کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ ماما بھی آپ دونوں کو یاد کر رہی تھی۔ اسرا نے دونوں کو خود میں بھونجتے ہوئے باری باری دونوں کو پیشانی کو چوما تھا۔ ان کے لمس میں جو سکون تھا وہ کہیں اور میسر نہ تھا، جبکہ ساحر کرسی گھسیٹ کر اسرا کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ پینٹ پر گرے انڈیگو شرٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مما فری ہو گئی ہیں یا ابھی آپ کو اور رکنا ہے یہاں؟ میرال نے ایک نظر اس کی ٹیبل پر بکھری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بے صبری سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اپنے ماں باپ سے بہت امپریس تھے۔ ان کے پیرنٹس ہی ان کے آئیڈیل تھے۔ میرال بڑی ہو کر اپنے باپ کی طرح ایک نڈر بہادر آفیسر بننا چاہتی تھی، جبکہ فرزام بڑا ہو کر ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر اپنی ماں کی اس فاؤنڈیشن کو سنبھالنے میں مدد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی نظر میں اس کی ماں اس دنیا کی سب سے محنتی عورت تھی، جس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ اپنی ماں کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے دلوں میں انسانیت سے محبت فطری طور پر شامل تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ایسا کرتے دیکھا تھا۔ یس، میں آلموسٹ فری ہو گئی ہوں، اسرا نے اس کے سیاہ کرلی بال سنوارتے ہوئے محبت سے کہا۔ میرال اور فرزام دونوں دبلی پتلی سی جسامت کے بچے تھے، جو رنگ و روپ میں بالکل اپنے پیرنٹس پر گئے تھے۔ دونوں کی آنکھیں ساحر کی طرح سنہری تھی، جبکہ ان کے بال اسرا جیسے تھے۔ فرزام کے بال سیاہ تھے، جبکہ میرال کے بال سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ کرلی بھی تھے، جو کہ اس پر بہت سوٹ کرتے تھے۔ ان دونوں نے رنگ و روپ کے ساتھ نئے نقش بھی اپنے والدین سے چرائے تھے۔ وہ دونوں بظاہر سمارٹ سے تھے، مگر فٹ اور ایکٹیو تھے۔
سہار نے 5 سال کی عمر سے ہی انہیں چھوٹی چھوٹی سیلف ڈیفینس کی ایکٹیویٹیز کروانی شروع کروا دی تھی، جس میں وہ دونوں بڑی دلچسپی دکھاتے تھے، جبکہ اب وہ دونوں چھٹے سال میں لگ چکے تھے۔ ان دونوں کی ذہانت سے بھرپور چمکتی ہوئی شارپ سنہری آنکھیں سامنے والے کو مبہوت ہو کر انہیں دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت سنجیدہ اور کم گو تھا۔ ان دونوں میں بھلا کی پر اعتمادی اور خود اعتمادی تھی۔ وہ دونوں اپنے سوالوں سے سامنے والوں کو لاجواب کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان دونوں بہن بھائیوں میں بہت پیار تھا، وہ دونوں آپس میں کبھی بھی نہیں لڑے تھے۔ تو پھر چلے لنچ پر؟ سہار نے اس کی فری ہونے کا سنتے ہی ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اسرا نے مصنوعی حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ بھی آئیں گے؟ مجھے لگا بس میرے بچے ہی مجھے مس کر رہے تھے۔ اسرا نے آنکھوں میں شرارت لیے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا، فرزام آج تو تمہاری ماما کو میں گلاسز لگوا کر ہی رہوں گا، یہ ہر دفعہ آپ دونوں کے سامنے مجھے دیکھنا بھول جاتی ہیں۔ سہار نے اس کی شرارت سمجھتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا، جبکہ فرزام نے گلاسز کے نام پر برا سا منہ بنایا تھا۔ اسے لڑکیاں اینک لگا کر بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ تبھی سہار نے اسے چڑھانے کے لیے بولا تھا، نو ڈیڈ شی از جسٹ کڈنگ، ہر آئی سیٹ از پرفیکٹ۔ فرزام نے مسکراتے ہوئے اپنی ماما کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، جس پر اس نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا تھا، آپ کو بڑی حسرت ہے مجھے گلاسز لگوانے کی، جبکہ یہ پوری کبھی نہیں ہوگی۔ اسرا نے ٹیبل سے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اپنے پرس میں رکھتے ہوئے کہا، جبکہ میرال بڑی سمجھداری سے اس کے آفس میں پڑی اس کی چیزیں اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ حسرت تو میری تمہیں سیدھا کرنے کی بھی تھی، اتنے سال گزر گئے وہ بھی کہاں پوری ہوئی۔ سہار نے بظاہر ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اداسی سے کہا، جس پر اسرا نے اس کی خوش فہمیوں پر سر جھٹکا تھا۔ کتنے کوئی بیچارے لگ رہے ہیں آپ مجھے۔ اسرا نے اس کی بات پر لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ کر کہا، ان دونوں میں لاکھ محبت سہی، مگر دن میں ایک بار ایک دوسرے کو زچ کرنے سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ یہ بھی ان کی محبت کا ایک انوکھا انداز تھا۔ فرزام اور ملال مسکراتے ہوئے ان دونوں کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ ابھی اگر میرے بچے یہاں موجود نہ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ اصل میں بیچارہ کون ہے۔ بچوں کے سامنے تم کچھ زیادہ ہی شیرنی بنتی ہو۔ وہ اس کی جانب جھکتا ہوا وارننگ دینے والے انداز میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، جس پر اس کی گمگیر آواز پر اسرا کا دل دھڑکا تھا، جبکہ اس کی دھمکی تو اسرا کے جوتے کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ شیرنی ہر جگہ شیرنی ہی ہوتی ہے، اب آپ ہمیں لنچ کروائیں، زیادہ باتیں نہ بنائیں، اسرا نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، جس پر سہار کو اس کی اس ادا پر پیار آیا تھا، جسے وہ بظاہر سر جھٹکتا ہوا چھپا گیا۔ اس کے بعد مزید بحث طرح کیا وہ میرال کا ہاتھ تھامتا ہوا باہر نکلا تھا، جبکہ اسرا نے فرزام کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا بوکے تھا۔ اسرا جاتے ہوئے اپنی سیکرٹری کو کچھ ضروری ہدایات دیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آفس کے بعد ان کا فیملی ٹائم شروع ہو چکا تھا، جس میں وہ دونوں ہوتے تھے اور ان کے دونوں جڑواں بچے، جو کہ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ حاشر، میں کل بیا کو لے کر اپنے میکے جا رہی ہوں اور آپ ہم دونوں کو 1 مہینے سے پہلے لینے نہیں آئیں گے، نیاب نے اعلانیہ لہجے میں کہتے ہوئے سوئی ہوئے نابیہ کے سر کے نیچے سے تکیہ درست کیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیار ہوتے حاشر کے ہاتھ رکے تھے، وہ ایڑیوں کے بل پلٹا تھا۔ ایسے کیسے تم میری بیٹی کو مجھ سے 1 مہینہ دور رکھ سکتی ہو؟ تم جانتی ہو میں بیا کے بغیر نہیں رہ سکتا، آفس سے آتے ہی مجھے میری پیاری بیٹی چاہیے ہوتی ہے۔ حاشر نے اس کی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنی مجبوری بتائی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ ساتھ آپ کی بھی پیکنگ کر لیتی ہوں، آپ ہمارے ساتھ وہیں رہ لیجیے گا کیونکہ ہمارا پلان تو فائنل ہے۔ نیاب نے کندھے اچکاتے ہوئے اس کے مسئلے کا حل بتایا تھا، جس پر حاشر نے اسے گھورا تھا۔ اسے اپنے گھر کے علاوہ اور کہیں نیند نہیں آتی تھی۔ نیاب، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، تم بس ملنے چلی جاؤ نا اور پھر شام کو واپس گھر، حاشر نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے اپنی بیٹی اور نیاب دونوں کے بغیر رہنے کی عادت نہیں رہی تھی۔ 4 سالہ ہیلتھی سی انابیہ تو گھر بھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ پھولے پھولے سرخ و سفید گالوں والی شرارتی سی انابیہ میں اس کی جان تھی۔ رمیسا بیگم کہتی تھی کہ وہ بالکل حاشر کا بچپن تھی۔ حاشر بھی بچپن میں بہت ہیلتھی ہوا کرتا تھا، جبکہ شرارتی تو وہ اب بھی تھا۔ حاشر، اب آپ ظالم شوہر بن رہے ہیں۔ اگر آپ کی ایک بیٹی ہے تو سوچے میں بھی اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مما بابا مجھے کافی دنوں سے بلا رہے ہیں کہ میں آ کر ان کے پاس رہوں، وہ بھی مجھے اور اپنی نواسی کو مس کر رہے ہیں اور آپ کو ذرا احساس نہیں۔ آپ نے مجھ سے شادی والے دن وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے میری مما کے گھر جانے سے کبھی نہیں روکیں گے، اور اب آپ مکر رہے ہیں۔ نیاب نے اسے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے شدید خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جس پر حاشر ایک دم سے اتنا سیریس ہوتے دیکھ بکھلایا تھا۔ جو بھی تھا وہ نیاب سے بہت محبت کرتا تھا، اسے کبھی ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تم ایسے تو مت کہو یار، میں نے اس سے پہلے تمہیں کب منع کیا ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ نیکسٹ منتھ مجھے ایک بزنس ٹور پر جانا ہے تو تم تب چلی جانا، لیکن اگر تم ابھی جانا چاہتی ہو تو اٹس اوکے۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی محبت سے اپنے انکار کی وجہ بتائی تھی، جبکہ آخر پر وہ اسے اجازت دے بھی گیا تھا، جس پر نیاب نے اس کے مان جانے پر ایک سرد سانس خارج کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں مفید اپنا ہاتھ دیکھا تھا۔ حاشر کے بغیر تو گزارا اس کا بھی نہیں تھا۔
चलें, मैं नेक्स्ट मंथ ही चली जाऊंगी, लेकिन बदले में आप मुझे जाने से पहले ढेर सारी शॉपिंग करवाएंगे। नायाब ने पलकें झपकते हुए एहसान करवाने वाले अंदाज में कहते हुए अपनी डिमांड बताई, जिस पर हाशिर ने बेयकीनी से उसे देखा था। अभी पिछले हफ्ते ही तो हम शॉपिंग पर गए थे। हाशिर का अंदाज याद करवाने वाला था। ठीक है, मैं आज ही अपने मेके चले जाती हूँ। नायाब ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए लापरवाही से कहा और अलमारी की जानिब बढ़ी, जिस पर हाशिर उसकी चालाकियों पर उसे घूर कर रह गया। डन, हम संडे को शॉपिंग पर जाएंगे। वो बेबसी से हामी भरते हुए बोला था, जानता था कि ये टलने वालों में से नहीं थी। थैंक यू हाशिर, आप बहुत अच्छे हैं। आप रेडी हो जाए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। नायाब उसकी हामी भरने पर पुरजोशी से उसका गाल खींचते हुए लम्हों में कमरे से बाहर निकल गई, जिस पर हाशिर उसकी पुश्त को देख कर रह गया। वो बिला की शॉपिंग की दीवानी थी, जिसका अंदाज़ा हाशिर को गुजरे सालों में हो गया था। वो अपना गाल सहलाता हुआ तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा, जब उसकी नज़र अपनी लाडली पर पड़ी, जो पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी और 12 बजे से पहले तो वो उठने वाली नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास झुकते हुए मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमता हुआ उस पर कंफर्टर दुरुस्त करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि कमरे की खामोशी में बिया की मध्यम मध्यम से खराटे आश पैदा कर रहे थे, जो कि उसे गहरी नींद में होने का निशानदेही कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सभी मौजूद थे, खामोशी से रात का डिनर कर रहे थे। आज असरा जल्दी फ्री हो गई थी, इसलिए रात का डिनर मुलाजमा के साथ मिलकर उसने बनाया था। सहर भी 8 बजे घर वापस आ गया था, जिसके बाद असरा ने डिनर टेबल पर लगवा दिया था। हाशिर का एक दोस्त हॉस्पिटलाइज था, जिसकी इयादत करने के लिए वो शाम में नायाब के साथ हॉस्पिटल गया था। अनाबिया को असरा के पास छोड़कर गए थे, क्योंकि अनाबिया बाहर बमुश्किल ही टिकती थी। रुमैसा बेगम मिराल और फरजाम से बातें करते हुए खाना खा रही थी, जबकि सहर अनाबिया को अपनी गोद में बिठाए अपने हाथ से उसे खिलाना खिला रहा था, जिसने आज अपने बड़े पापा के हाथ से खाना खाने की फरमाइश की थी। सहर की तो उसमें जान थी। उसे देखकर सहर को हाशिर का बचपन याद आ जाता था, इसीलिए वो उसकी कुछ ज़्यादा ही लाडली थी। मिराल उसे बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह ट्रीट करती, उसका ख्याल रखती, जबकि फरजाम उससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बस वो उसकी ऊट पटांग हरकतों पर चिढ़ता था। डैड, आज हम खाने के बाद गेम खेलेंगे। हमारा प्लान तो चाचू के साथ गेम खेलने का था, जो कि अब वो घर पर नहीं है, तो आप और दादी साहब एक टीम बना लें, मैं और मिराल। फरजान ने उसे अपने इरादे से आगाह करते हुए कहा, जबकि वो और मिराल हमेशा से ही एक टीम में होते थे। रुमैसा बेगम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाते हुए अपनी रजामंदी दी थी। यस डैड, आज आप घर पर हैं तो आप हमारे साथ वीडियो गेम खेलेंगे, मिराल ने भी पुरजोशी से कहा, जिस पर असरा ने मुस्कुराते हुए उनकी जानिब देखा था। मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तुम दोनों की टीम हार गई तो तुम्हारी मम्मा को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सहर ने हामी भरते हुए शरीर निगाहों से असरा की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर उसने उसे घूरा था, जबकि रुमैसा बेगम समेत मिराल और फरजाम मुस्कुराए थे। वो दोनों बहन भाई खुद से किसी को जीतने नहीं देते थे। आज तक हाशिर और राफे को इन्होंने जीतने नहीं दिया था, जबकि पिछली दफ़ा तो उन्होंने अपनी मम्मा को भी शिकस्त दी थी। फरजाम और मिराल ने सहर की हारने वाली बात पर मायने खेदी से एक दूसरे को देखा था। उनकी जहानत से भरपूर सुनहरी आंखों में चमक उभरी थी, जबकि वो दोनों ये नहीं जानते थे कि इस बार सामने उनका बाप था। बड़े पापा, मैं भी खेलूंगी, बिया ने सहर के गाल पर हाथ रखते हुए उसका रुख अपनी जानिब करते हुए फरमाइशी अंदाज में कहा, जिस पर सहर ने उसका अपने गाल पर रखा छोटा सा गुद्दाज हाथ चूमा था। डन, हम इन दोनों को मिनटों में हरा देंगे। सहर ने उसके खाना खिलाने के बाद पानी का गिलास उसके लबों से लगाते हुए प्यार से कहा, जिस पर बिया की आंखें खुशी से चमकते हुए मजीद गोल हुई थी। वो सहर की गोद से उतरकर अब फरजाम के सरहाने पहुंची थी। उसका दिमाग खा रही थी कि वो अपने बड़े पापा के साथ मिलकर उसे हरा देगी, जिस पर फरजाम ने शिकायती नज़रों से अपनी मम्मा को देखा था, जबकि अनाबिया तो किसी चाबी वाली गुड़िया की तरह मुसलसल बोलते हुए उसके इर्द गिर्द मंडला रही थी। रुमैसा बेगम और सहर उसके अंदाज पर हंस रहे थे, जबकि फरजाम का मुंह फूलना शुरू हो चुका था। उसकी शफाफ रंगत में गुस्से से सुर्खी खुलने लगी थी। असरा ने उसका ये मुंह देखते हुए अनाबिया को बहला कर उसका ध्यान किसी और जानिब लगाया था, तो वो बोलना चुप हुई। काम डाउन ब्रो, शी इज सो क्यूट, मिराल ने अपना नवाला फरजाम के मुंह में डालते हुए हल्के फुल्के से अंदाज में कहा, जिस पर फरजाम ने सर झटका था। वो दोनों बहन भाई एक ही प्लेट में खाना खाते थे। शी इज़ जस्ट अनोइंग, फरजाम ने नवाला चबाते हुए नागवारी से कहा, जिस पर मिराल अपनी हंसी छुपा गई, जबकि बिया अब असरा की गोद में बैठी उसके हाथ से खीर खा रही थी। सर, बाहर कोई हीरा रास्ती नामी लड़की आपसे मिलने आई है। ड्राइंग रूम में बिठा दूँ या आप बाहर आकर ही मिलेंगे? गार्ड ने अंदर दाखिल होते हुए मुअद्दब से अंदाज में पूछा, जिस पर सभी उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। इतने सालों बाद हीरा का नाम इन सबको चौंका गया था। वो अपनी जगह से खड़े होकर बाहर की जानिब बढ़ने लगा, जब असरा ने उसका हाथ थामकर उसे रोका था। आप उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाएं, हम आते हैं।
اسرا نے گارڈ کی جانب دیکھ کر کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ساحر نے برہم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس پر اسرا نے اسے جنبشی آبرو سے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھتا ہوا ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے سامنے ہی ایک خوش شکل سے لڑکے اور بچے کے ساتھ دیکھ کر اس نے اپنے تاثرات درست کیے تھے۔ ہیرا اسے اندر داخل ہوتا دیکھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ یاسر صاحب اب بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ انہیں ایک دفعہ ہارٹ اٹیک بھی آ چکا تھا۔ خرابی صحت کی وجہ سے وہ ریزائن دے چکے تھے۔ ساحر 2-3 بار ان کے گھر ان کی خیریت پوچھنے جا چکا تھا۔ وہ ان کی بہت سی رسپیکٹ کرتا تھا کیونکہ وہ ایک ایماندار آفیسر تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ ساحر؟ ہیرا نے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا تھا۔ وقت نے ساحر اسرار کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کے لیے لڑا جا سکے، اور اس نے بھی تو یہی کیا تھا جس میں وہ صحیح غلط کے فرق کو ہی بھلا گئی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ لوگ یہاں خیریت؟ ساحر نے رسماً سا مسکراتے ہوئے ایک نظر ان اجنبی چہروں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ روشان نے متاثر کن انداز میں ساحر کو دیکھا تھا۔ میں ہیرا کا ہسبینڈ روشان نواز، اور یہ ہمارا بیٹا ابتسام روشان نواز۔ روشان نے دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر ساحر نے مسکراتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو، آپ لوگ بیٹھیں پلیز۔ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ان کے سامنے والے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہیرا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بات شروع کرنے کے لیے اپنے الفاظ ترتیب دینا شروع کیے تھے۔ میں یہاں آپ سے گزشتہ رویے کی معافی مانگنے آئی ہوں ساحر۔ میں نے ماضی میں جو کچھ بھی آپ کی وائف کے ساتھ کیا، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ کیا آپ مجھے معاف کر کے اس ندامت کے بوجھ سے آزاد نہیں کر سکتے جو پچھلے کئی سالوں سے مجھے سکون سے رہنے نہیں دے رہا؟ ہیرا نے آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے شرمندگی سے چہرہ جھکا کر کہا، جس پر ساحر نے ضبط سے اپنی مٹھی بھونچی تھی۔ اس عورت کی وجہ سے اسرا نے ماضی میں کتنی تکلیف اٹھائی تھی، یہ سب یاد آتے ہی اس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اسرا سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی، جس پر ہیرا سمیت روشان اور ابتسام نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا تھا، جس کے ساتھ ملتی جلتی شکلوں والے سیم ہائٹ، سیم کلر اور سیم ڈریسنگ میں 2 بچے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں دیکھنے میں ہی ٹوئنز لگتے تھے۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے ساتھ تم نے یہ سب کیا۔ اگر وہ تمہیں معاف کرتی ہے تو میری طرف سے بھی کوئی ناراضگی نہیں۔ ساحر نے اس کی بات پر سنجیدگی سے گویا اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس پر ساحر نے اسرا کی جانب دیکھا تھا، جو عام سے حلیے میں بھی سادگی حسن کا پیکر بنی معاملہ سمجھنے کی کوششوں میں تھی۔ کس بات کی معافی ساحر؟ اسرا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر ساحر نے اسے ہیرا کی گزشتہ کی ہوئی حرکت بتائی تھی کہ اس وقت شاپنگ مال کے باہر جب وہ گولیوں سے زخمی ہوئی تھی تو اس کی مہربانی سے ہوئی تھی، جو تب اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ ساحر نے بغیر کوئی لحاظ رکھے بڑی صاف گوئی سے اسے بتایا تھا، جس پر ایک پل کو اسرا کا چہرہ تحریک ہوا تھا۔ اسے یقین کرنا مشکل لگا کہ کیا کوئی انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنا بھی گر سکتا تھا کہ وہ کسی کی جان ہی لے لے۔ ہیرا کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا ایک پل نہیں رکے تھے۔ وہ روشان نے افسوس کے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ ابتسام پلک جھپکے بغیر مسلسل میرال کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج تک اتنا خوبصورت چہرہ کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسمرائز سا ہوا اسے مسلسل تک جا رہا تھا، جس پر میرال کی پیشانی پر ناگواری کی کئی لکیریں جمع ہوئی تھیں۔ اس نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا تھا، جبکہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ پاس کھڑا فرزام اس کی ناگواری بھانپتا ہوا بظاہر چہرے پر پرسکون تاثرہ لیے ہی میرال کے آگے کچھ اس طرح آ کر کھڑا ہوا جس سے ابتسام کی نظریں میرال پر نہ پڑ سکیں۔ اسے یکدم میرال کے سامنے آتے دیکھ ابتسام نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، جس پر میرال نے مسکراتے ہوئے فرزام کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ڈیڈ صحیح کہتے تھے کہ فرزام اس کا محافظ ہے، وہ اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، اور ہوتا بھی یہی تھا کہ فرزام ہر بار اس کے دل کی بات بغیر کہیں جان کر اس کی مدد کرتا تھا۔ اسرا میں تم سے معافی، ہیرا نے ندامت سے ابھی اس سے معافی مانگنی چاہی جب اسرا فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ناراضگی نہیں، اس لیے آپ بھی پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ اسرا نے فراغ دلی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسے ٹیشو باکس سے 3-4 ٹیشو نکال کر دیتے ہوئے آنسو صاف کرنے کا کہا، جس پر ہیرا اس لڑکی کا ظرف دیکھ کر مزید شرمندہ ہوئی تھی اور اس کے گلے لگتے ہوئے رونے لگی۔ اسرا نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے اسے چپ کروایا تھا۔ ہیرا اس کی بہت مشکور تھی۔ ساحر نے متاثر کن نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جس کا ایک ایک انداز دوسروں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا۔ تھینک یو اسرا، تم نہیں جانتی تم نے میرے دل سے کتنا بڑا بوجھ ہٹا دیا۔ ہیرا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا، اٹس اوکے، ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور غلطی کرنا گناہ نہیں ہے، غلطی کر کے اس کا اقرار نہ کرنا اور اس پر شرمندہ نہ ہونا گناہ ہے۔
اسرا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سمجھانے کے اس انداز میں کہا جس پر ہیرا کا دل بھی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ یاسر صاحب نے بھی ہیرا کو معاف کر کے سینے سے لگا لیا تھا۔ رشان نے بھی شکر کا سانس لیا تھا کہ آج اس کی بیوی ندامت کے بوجھ سے آزاد ہو گئی، جس کے لیے وہ کئی سالوں سے بے چین رہی تھی۔ یہ تمہارے بچے ہیں؟ یہ دونوں ٹوینس ہیں؟ ہیرا نے سحر کے پاس بیٹھے میرال اور فرزام کی جانب دیکھتے ہوئے پرجوشی سے پوچھا۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کا عکس تھے، خوبصورت، پرکشش۔ ہاں، فرزام اور میرال۔ اسرا نے مسکراتے ہوئے محبت پاش نگاہوں سے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے ان کے نام بتائے، جس پر ان دونوں نے بیک وقت ہیرا کو سلام کیا تھا۔ ہیرا مسکراتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دے کر ان سے ملی تھی۔ رمیسا بیگم بھی انابیہ کو لے کر وہیں آ گئی تھی اور ہیرا سے خوش دلی سے ملی تھی۔ ملازمہ مہمانوں کے لیے چائے کے ساتھ لوازمات لے کر آئی تھی جسے اسرا نے خود سب کو سرو کیا تھا۔ وہ سب کو چائے دینے کے بعد آ کر سحر کے پاس بیٹھی تھی، جس نے مسکراتے ہوئے پسندیدگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر اسرا بھی اس کی جانب دیکھتی ہوئی نرمی سے مسکرائی تھی۔ انابیہ سحر کی گود میں بیٹھی مزے سے فروٹ کیک کھا رہی تھی اور ٹکر ٹکر اپنی نگاہیں گھماتے گھر میں آئے ان مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ 2 گھنٹے تک یہاں رکے تھے اور پھر ان کی واپسی ہوئی۔ آج سورج سوا نیزے پر تھا۔ فاطمہ 12 بجے سے گھر سے شاپنگ کرنے نکلی، 4 بجے لوٹی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی انہیں تائی جان نے سامنے بیٹھی دکھائی دی، جس پر وہ انہیں سلام کرتی ہوئی آ کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ فاطمہ کے ہاتھوں میں بہت سے شاپنگ بیگز تھے جسے انہوں نے ایک دوسرے صوفے پر رکھا تھا۔ ملازموں سے باہر سے آتا دیکھ جھٹ سے اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی تھی۔ علیشہ کچن میں 5 سالہ باسل اور 3 سالہ کمیل کے لیے فرائز بنا رہی تھی، جن کے بولنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی، جبکہ تائی جان کمیل اور باسل کو کئی آوازیں دے چکی تھی کہ وہ آ کر ان کے پاس باہر بیٹھیں۔ اندر کچن میں بہت گرمی ہے، لیکن وہ دونوں اپنے باپ کی طرح ان کی بات سننے میں کچھ لاپرواہ تھے۔ بھائی آج تو لگتا ہے سارا بازار چھان کر شاپنگ کر کے آئی ہو، جب ہی اتنا وقت لگ گیا، تائی جان نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر فاطمہ نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بس بھابھی کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، آپ کو پتہ تو ہے فرزام اور میرال کے لیے مجھے کچھ پسند ہی نہیں آتا، بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے ان کی پسند کے مطابق شاپنگ کی ہے۔ فاطمہ نے شاپنگ بیگ سے ریڈی میڈ کپڑے نکالتے ہوئے تائی جان کو دکھاتے ہوئے کہا، جو کہ ایک جیسے تھے۔ اسرا اپنے دونوں بچوں کو سیم ڈریسنگ کرواتی تھی، میرال بھی فرزام کی طرح ہی جینز شرٹ پہنتی تھی، اسی لیے فاطمہ کو ان دونوں کے لیے شاپنگ کرتے ہوئے بہت دیکھ بھال کر چیزیں خریدنی پڑتی تھی۔ ماشاءاللہ یہ سب کپڑے بہت خوبصورت ہیں اور ان پر پہنے ہوئے بھی بہت جچیں گے، تائی جان نے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا، جس پر فاطمہ کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ وہ ہر مہینے ایک دفعہ لازمی اسرا اور اپنے بچوں سے ملنے جاتی تھی، جبکہ چھٹیوں میں اسرا بچوں کے ساتھ 1-2 دن کے لیے فاطمہ کے پاس رکنے آیا کرتی تھی، جس پر تایا جان اور باقی سب بھی بہت خوش ہوتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے سے بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں تو میں نے سحر سے کہہ دیا ہے کہ اس بار اسرا اور بچوں کو 1 ہفتے تک اپنے پاس رکھوں گی، جس پر اس نے فرمانبرداری سے حامی بھری ہے۔ فاطمہ تائی جان کو خوشی سے بتا رہی تھی، ان کے لہجے میں سحر کے لیے بے پناہ محبت تھی، جسے تائی جان نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ دونوں اپنی باتیں کر رہی تھی جب علیشہ کمیل اور باسل کے ساتھ ہاتھ میں فرائز کی ٹرے تھامے باہر آئی تھی اور انہیں تائی جان کے حوالے کرتے ہوئے خود فاطمہ کی شاپنگ دیکھنے لگی، جو اسے بہت پسند آئی تھی۔ تائی جان کمیل کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی، جس پر وہ ان کے پاس ہی صوفے پر ٹک گیا۔ تائی جان نے دل ہی دل میں اللہ کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا تھا، جس نے ان کی گزشتہ غلطیوں کو معاف کر کے انہیں مزید برائی سے بچا لیا، ان کے دل سے ہر طرح کا حسد اور کینہ نکال دیا تھا۔ تائی جان جب عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں انہوں نے اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی کہ وہ اسرا سے نفرت کرنے میں اتنا گر گئی تھی کہ انہوں نے اس پر الزام لگانے کے لیے اپنے شوہر کی جھوٹی قسم کھا لی۔ انہوں نے اسرا سے بھی اپنی زبان سے کہے سخت جملوں پر معافی مانگ لی تھی، جس پر وہ انہیں معاف کر چکی تھی، اور شاید اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا، تب بھی تو انہیں اپنی ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا تھا، جس پر وہ دن رات اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی، اور بے شک اللہ سچے دل سے کی ہوئی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ مامو جان پلیز یار مان جائے نا، حنان نے لجاجت بھرے لہجے میں سحر کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سحر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہانی تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ سڑکوں پر بائک چلاتے پھرو، 3-4 سال اور صبر کر لو، میں خود تمہیں تمہاری پسند کی بائک لے کر دوں گا۔ سحر نے سنجیدگی سے اس کی بات پر اسے سمجھانا چاہا، جبکہ وہ مسلسل بس ضد تھا کہ اس نے بائک لے کر دی جائے، اس کے سب دوستوں کے پاس ہے، وہ سب چلاتے ہیں، عاطف نے تو اسے اجازت دے دی تھی، مگر سحر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں چلا سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ اس کا اصول پسند ماموں اسے انڈر ایج ہونے پر بائک سڑک سے ہی بائک سمیت اٹھوا کر جیل میں بند کروا دیتا۔ 3-4 سال بعد تو میں گاڑی لوں گا نا، اسی لیے تو ابھی بائک لے رہا ہوں، حنان نے بھولی سی صورت بنا کر اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا، جس پر سحر نے اسے گھور کر دیکھا۔
آج سنڈے تھا اور موسم بے حد خوشگوار. آسمان پر دن کے وقت بھی ہر سو بادل چھائے ہوئے تھے. اطراف میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. وہ سب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب حنان گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ان سے ملنے آیا تھا. فرزام رمیسا بیگم کے پاس ان کے کمرے میں تھا. نایاب صبح ناشتہ کرتے ہی بیا کو لے کر حاشر کے ساتھ اپنے میکے چلے گئی تھی. اس کی واپسی شام کو ہونی تھی، اسی لیے آج گھر میں خاصی خاموشی تھی. سحر، اسرا اور میرال لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب حنان انہیں یہاں دیکھتا ہوا ان کے پاس چلے آیا تھا. میرال اور اسرا خاموشی سے دونوں ماموں بھانجے کی بحث سن رہی تھیں. زمین سے تھوک جاؤ پہلے صحیح سے. 6 کلاس میں ہو تم ابھی اور اپنے شوق دیکھو. انسان کا بچہ بن کر اپنی پڑھائی پر فوکس کرو. عاطف بھائی سے میں خود بات کر لوں گا. سحر نے خفیف سے لہجے میں اسے جھڑکتے ہوئے کہا جس کا صرف قد ہی نکلا تھا جبکہ عقل اس میں اب بھی کوئی نہیں تھی. اس کے جھڑکنے پر حنان نے مدد طلب نظروں سے اسرا کو دیکھا تھا جس پر اس نے شانے اچکائے تھے کیونکہ وہ سحر کی بات سے اتفاق کرتی تھی. اس سے پہلے کہ حنان اپنے حق میں مزید کچھ بولتا جب میرال اپنے ڈیڈ سے بحث کرتے دیکھ خفکی سے بولی تھی. انف ہانی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ ڈیڈ یہ سب آپ کی سیفٹی کے لیے بول رہے ہیں. اگر میرے ڈیڈ آپ کو منع کر رہے ہیں تو آپ اپنی ضد چھوڑ دیں کیونکہ میرے ڈیڈ کبھی کچھ غلط نہیں کہتے. میرال نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سحر کی حمایت کی تھی جس پر سحر نے افسوس سے حنان کو دیکھا تھا کہ اس کی بات اس 6 سال چھوٹی میرال کو سمجھ آ گئی جبکہ وہ نہ سمجھا. اسرا نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تھا جو کہ بہت سیانی تھی. وہ بچپن سے ہی حنان کو ہانی کہتی تھی. اوکے فائن، جیسے تم کہو. ہانی کا انداز شکستہ تھا. وہ میرال کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا. کچھ ایسی ہی اہمیت تھی اس کی زندگی میں میرال سحر اسرار کی کہ اگر وہ اسے ایک بار کسی چیز سے روکتی تو اس چیز کو اس ضد کو ترک کر دیتا تھا جبکہ میرال کی بات کی نفی کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی. پہلے ہی اس نے اتنی مشکل سے میرال کو منایا تھا. میرال اس کے مان جانے پر مسکرائی تھی. یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات. میرال نے مسکراتے ہوئے سحر اور اسرا کو دیکھ کر شرارت سے کہا تھا جس پر حنان سمیت وہ دونوں بھی مسکرائے تھے. شکر ہے تمہارے دماغ میں بھی بات سمجھ تو آئی. سحر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا تھا. آپ جانتے ہیں میں میرال کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا. حنان نے عاجزی سے اپنے پاس بیٹھی میرال کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا جس پر سحر نے اس بات میں سر ہلایا تھا. اس کے ذہن میں یکدم ہی وہ دن تازہ ہوا تھا جب میرال پہلی دفعہ اس دنیا میں آئی تھی. حنان نے تجسس اور پرجوشی سے اس کے ہاتھ میں میرال کو لیا تھا اور اس کے بعد کسی صورت کسی کو بھی دینے سے تیار نہیں تھا. اس نے میرال پر قبضہ جما لیا تھا. حنان شروع سے ہی خوبصورت چیزوں کا دیوانہ تھا جبکہ میرال کو دیکھنے کے بعد تو اسے اپنے پاس موجود ساری خوبصورت چیزیں ہی پھیکی لگی تھی. اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ وہ اس پرنسس کو اپنے گھر لے کر جائے گا. زمل آپی نے نہ جانے اس سے ایسا کیا کہا تھا جس پر اس نے اس سے سحر کو واپس پکڑا دیا تھا ورنہ وہ تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا. زمل اور حنان کا وہ سیکرٹ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا. اس کے بعد حنان 2 سال تک میرال کے ساتھ سائے کی طرح رہا تھا. وہ اسکول بھی یہاں سے ہی جاتا تھا. اس کا بس نہ چلتا کہ وہ میرال کو اپنے ساتھ اسکول بھی لے جاتا. میرال نے بھی ہوش سنبھالتے اسے ہمیشہ اپنے ارد گرد پایا تھا. اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اسے ہنساتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا جس پر میرال کو بھی اس کی عادت ہو گئی تھی. اپنے ماں باپ اور بھائی کے بعد اگر اس کی کسی سے بہت دوستی تھی وہ حنان عاطف شراز تھا جو کہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا، جس کے پاس اس کی ساری پرابلمس کے سلوشن موجود ہوتے تھے، جو اس کے ایک دفعہ بلانے پر اپنے گھر سے فوراً یہاں حاضر ہو جاتا تھا. میرال جاؤ اپنی دادو صاحب اور فرزام کو بھی یہیں بلا لاؤ. آج موسم بہت اچھا ہے تو سب یہاں مل کر بیٹھتے ہیں. اسرا نے اسے رمیسا بیگم اور فرزام کو بلانے کا کہا جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے حنان کو ساتھ لیے اندر ہی کی جانب بڑھ گئی. سحر، زمل آپی نے مجھ سے میرال کے رشتے کی بات کی تھی کہ جب وہ بڑی ہوگی تو وہ حنان کے لیے اس کا باقاعدہ رشتہ مانگ کر اسے اپنی بیٹی بنائیں گی، جس پر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں نے تو انہیں ڈن کر دیا. حنان کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے. وہ بالکل ہمارے فرزام کی طرح ہیں، اس لیے مجھے تو اس چیز کی بہت ایکسائٹمنٹ ہے. اسرا نے پرجوشی سے اپنی چیئر پر تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے اسے رازداری سے اپنے اور زمل کے درمیان طے ہوئی بات کے بارے میں بتایا تھا جس پر سحر نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا. کم آن اسرا، وہ دونوں بھی بچے ہیں. یہ تم اور زمل پتہ نہیں کیا کیا ڈسکس کرتی رہتی ہو. نیکسٹ ٹائم تم کسی سے بھی کوئی ایسی حامی نہیں بھرو گی اور زمل کو بھی میں دیکھ لوں گا. میرے لیے میرے بچوں کا کریئر سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ سب چیزیں بات کی باتیں ہیں. سحر کا انداز بظاہر سمجھانے والا تھا جبکہ اس کے چہرے کی سنجیدگی سے واضح تھا کہ اسے یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی. اسرا نے اس کے انداز پر خفیف سی نگاہوں سے دیکھا تھا. ہم کون سا بھی نکاح پڑھوانے کی بات کر رہے ہیں جو آپ اتنا سیریس ہو رہے ہیں؟ اور میرال میری بھی بیٹی ہے. میرے لیے بھی پہلی ترجیح اس کا کریئر ہے. آپ کو تو بس ہر بات میں مجھ سے اختلاف کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے. وہ خفکی سے اپنی بات کہتی منہ پھلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی. اس کی آخری بات پر سحر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ اس نے کب اختلاف کیا. اس نے تو صرف بات کی تھی. بوٹل گرین کے لباس میں ملبوس اسرا کی شہابی رنگت خوب کھل رہی تھی. نقص سی تیار ہوئی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی. میں نے تم سے پہلے کبھی اختلاف کیا ہے اسرا جو اب کروں گا؟
بس یہ سب ابھی سے سوچنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمہیں روکنا میرا فرض ہے۔ وہ شکایتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا، جس پر اسرا کچھ ڈھیلی پڑی۔ اوکے فائن، ہم دوبارہ اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، اسرا نے بات ختم کرتے ہوئے صلح جو انداز میں کہا، جس پر سحر نے شانے اچکائے۔ رافع بھائی کب واپس آ رہے ہیں؟ اسرا نے بات بدلتے ہوئے رافع کے بارے میں پوچھا، جو 2 دن پہلے ہی لائبہ، جمال صاحب اور عفاف کے ساتھ اپنی پھپھو کے بیٹی کی شادی میں گیا تھا، جو کہ بیرون ملک رہتے تھے۔ آبویسلی 1 ہفتہ تو لگے گا، سحر نے اپنے موبائل پر آئے ڈھیروں میسیجز کو دیکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بتایا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا، اس لیے وہ یہ میسیج دیکھ نہ سکا۔ اسرا نے اس کی بات پر اس بات میں سر لایا تھا اور کینہ توز نگاہوں سے اس کے فون کو گھورا، جس میں وہ مصروف ہو گیا۔ میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے ساحر، جب ہم ساتھ ہوں آپ میری اس سوتن کو نہ پکڑا کریں۔ وہ کچھ دیر بڑے ضبط سے اسے دیکھتی رہی، جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر سحر کے لبوں کو بھی ساختہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اسرا اور اس کی باتیں تو شاید 70 سال بعد بھی نہیں بدلنے والی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ فرمائیں، کیا خدمت کروں آپ کی؟ اس کی چیئر کو اپنے قریب گھسیٹتے ہوئے اس کی کرسی کو اپنی کرسی کے ساتھ لگاتا محبت سے بولا تھا، جس پر اسرا اس کی یوں کرسی سمیت اسے کھینچنے پر ایک پل کو سٹپٹائی تھی۔ میں نے آپ سے چھٹیاں لینے کو کہا تھا، ہمیں معراج اور فرزام کے ساتھ عارف والا جانا تھا۔ اسرا کا انداز یاد کروانے والا تھا، جس پر سحر نے بھولنے کی پوری اداکاری کی تھی۔ اسرا نے اپنی آنکھوں کو گول کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تار چڑھاؤ کو بغور دیکھا تھا۔ ڈونٹ سے کہ آپ بھول گئے، جتنی فاسٹ آپ کی میموری ہے نا، آپ کچھ بھول نہیں سکتے، اس لیے کوئی اور بہانہ سوچیں۔ اسرا نے اس کی اداکاری کو بھانپتے ہوئے برچکا کر کہا، جس پر سحر مسکرا دیا۔ میرے ساتھ رہ کر کچھ تم زیادہ ہی اسمارٹ نہیں ہو گئی؟ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے ہوئے سرشاری سے بولا تھا، آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں میں، اس لیے کبھی مجھے بے وقوف بنانے کے بارے میں سوچے گا بھی مت۔ AIG کیا بن گئے ہیں، گھر پاؤں پر ہی نہیں ٹکتا آپ کا۔ اسرا نے وارننگ دینے والے انداز میں سنجیدگی سے کہا، جبکہ آخر والی بات پر اس نے سر جھٹکا تھا۔ بہت ہی کوئی بدتمیز گستاخ بیوی ہو تم، ذرا جو اپنے شوہر کی پوزیشن کا خیال کر کے اس کی عزت کر لو۔ سحر نے شرمندہ کرنے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مذاق تھا جو یہ لڑکی کبھی اسے سیریس لیتی، ایسی ہی ہوں میں۔ اسرا نے اس کی بات پر بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے، جبکہ انداز اس کا سحر کو چڑھانے والا ہی تھا۔ تمہارا علاج تو میں آنٹی اور تائی جان سے کرواؤں گا، وہ دونوں بالکل صحیح کلاس لیتی ہیں تمہاری۔ سحر نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے ڈرانا چاہا، جس پر ایک پل کے لیے اسرا کا رنگ اڑا تھا۔ سحر اس کی متغیر ہوتی رنگت دیکھ اپنی مسکراہٹ چھپاتا اندر تک محظوظ ہوا تھا۔ فاطمہ کے ساتھ ساتھ تائی جان بھی سحر سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسرا کو تنگ کرنے کے لیے انہیں اس کی کوئی شکایت لگا دیتا، جس پر وہ دونوں اسے گھنٹوں شوہر کی عزت اور اس کے حقوق و فرائض پر لیکچر دیتی اور اسرا کو اس کے رویے پر شرمندہ کرتی ہی چھوڑتی تھی۔ تب اس کی شکل دیکھ کر سحر نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اسرا نے یہ سب سوچتے ایک پل کو جھرجھلی لی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے ساحر، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسرا نے اسے وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ارادوں سے باز رہنے کو کہا تھا۔ تمہاری وارننگ میرا ارادہ نہیں بدل سکتی۔ ہاں، اگر تم کوئی رشوت وغیرہ لگاؤ تو میرا ارادہ بدل سکتا ہے، سحر نے اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا، کچھ جتاتے ہوئے کہا، جس پر اسرا نے آنکھیں گھمائی تھی۔ وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا، ہر بات پر وہ گھما پھرا کر رشوت کو درمیان میں ضرور لے آتا تھا، جس پر اسرا کا خون جلتا تھا۔ کرپٹ آفیسر، وہ اس کی بات پر اس کی جانب دیکھتی ہوئی خفت سے زیر لب بڑبڑائی تھی، جسے سنتے سحر کا کہکا بھی ساختہ تھا، جس پر اسرا بھی اس کی شرارتوں کو سمجھتی ہوئی خود بھی مسکرا دی۔ رمیسا بیگم میرال، فرزام اور حنان کے ساتھ لون میں داخل ہوئی تھی، جب اسرا نے سرس اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں لون میں بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ فرزام اپنا فٹ بال اٹھا لایا تھا، جس پر وہ سب لون میں بارش میں بھیگتے ہوئے فٹ بال کھیلنے لگے۔ اسرا کو تو یہ فیورٹ گیم تھا۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ سحر کے ساتھ یہ گیم کھیلنا بہت مشکل تھا، جو کہ اس کی باری ہی نہیں آنے دیتا تھا۔ بارش یکدم مزید تیز ہوئی تھی، جبکہ وہ سب بھیگتے ہوئے فٹ بال کھیلنے میں مگن تھے۔ ان کے ہنسنے، مسکرانے اور دوڑنے کی آوازیں پورے لان میں گونج رہی تھی۔ رمیسا بیگم ایک جانب بیٹھی مسکراتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، جو ان کے گھر کی اصل رونق تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مطمئن اور خوش دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ان کے سدا یوں خوش رہنے اور ایک ساتھ رہنے کے لیے بے شمار دعائیں مانگی تھی۔ زندگی ان سب کو ایک ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ خود بھی مسکرائی تھی۔ ختم شد۔